سر مجھے یہ بتائیں، جب ہم بات کرتے ہیں وفاقی حکومت کی اس وقت پابندی لگانے کے فیصلے پہ، تحریک انصاف پر اسی وقت کیوں؟ سیاست میں مشرہ ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے. یہ ٹائمنگ سے کیوں؟ یہ ٹائمنگ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی پر جتنے مقدمات تھے ان میں کسی میں ضمانت ہو گئی، کسی کی سزا جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور اب ان کی رہائی کا جو ہے وہ ایک پروسیس شروع ہو رہا تھا، یا امید کی جا رہی تھی کہ اب ان کو زیادہ دیر رکھنا جو ہے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ریلیف ہی مل رہا تھا تو اس وقت. اور ساتھ ہی پھر یہ تھا کہ حکومت کی 2/3 اکثریت ختم کر دی گئی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو آخری کیس تھا ان پہ عدت کا وہ بھی ختم کر دیا گیا. اب حکومت نے ان کو جیل میں رکھنے کے لیے مختلف اور کیسز بنائے ہیں جو کہ ابھی پروسیس میں ہیں. ان کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی تھی، نیب کے کیسز ہیں وہ ابھی وہ اس میں جو ہے اسٹیبلش نہیں ہوئے کیس، لیکن یہ ہے کہ ان میں ان کو حکومت کے پاس ایک ٹول ہے کہ اس کے ذریعے ان کو کچھ دیر تک آپ انگیج کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. اس وجہ سے اب میرا خیال ہے کہ یہ میچ جو ہے نا یہ فائنل کی طرف جا رہا ہے، اور حکومت جو ہے اس کو یہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو ریلیف مل رہا ہے، رہا ہو جائیں گے، تو انہوں نے یہ آخری ایک پتا پھینکا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اتنا کارگر ثابت ہو نہیں سکتا، کیونکہ اصل میں حالات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں سیاست پر بھی اور مینجمنٹ پر بھی اور معاملات پر بھی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی گوٹی فٹ ہو گئی ہے. یہ تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی، ورنہ دیکھیں نا آپ یہی عدالتیں تھیں، یہی سارے حالات تھے، لیکن کہیں ان کی دال نہیں گل رہی تھی. اب وہ سارے کیسز ان پر ختم ہو رہے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنس یہ دونوں سیم پیج پر ہے اسی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے. میرا خیال ہے ابھی سیم پیج پر نہیں، لیکن کچھ باہمی انڈرسٹینڈنگ ضرور کہیں نہ کہیں ہو چکی ہے. اور لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مجھے لگتا ہے حکومت جو ہے وہ سیم پیج پر نہیں رہی. اچھا وہ تو دیکھیں ہم سب کے سامنے وی کین پرسیو. لیکن ابھی آپ نے ایک بات کی یہاں پر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا افیکٹولی پلے نہ کرے پابندی لگانے والا فیصلہ، یہ بھی آپ نے کہا. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ بس ایسے ہی ایک تو حکومت کارڈ پھینکا گیا ہے. حکومت جو ہے نا اس نے یہ فیصلہ افراتفری میں کیا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ پاؤں نا پھولے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. اچھا اس میں یہ ایسے لگ رہا ہے دو چیزیں انہوں نے کی ہے. ایک کہا کہ آرٹیکل 6 لگائیں گے ہم، اور دوسرا کہا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے. اچھا اب آرٹیکل 6 تو یہ ملک توڑنے والوں پر نہیں لگا سکے، جنہوں نے یہ ملک 2 لخت کر دیا ان پہ آج تک آرٹیکل 6 نہیں لگا، اور آج تک پاکستان میں کسی پر آرٹیکل 6 نہیں لگا. انہوں نے پرویز مشرف پر لگانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے ایسا چکمہ دیا، وہ اب تو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بیرون ملک چلے گئے، لیکن آرٹیکل 6 امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. ماضی میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوا کبھی بھی آرٹیکل 6 کی. ڈاکٹر عارف الوی، بانی پی ٹی ایم مسٹر عمران خان اور قاسم سوری کو نامینیٹ کیا گیا. میں تو یوں کہوں گی کہ نامینیٹ کیا گیا کہ آرٹیکل 6 ان پر لگے گا. ابھی آپ نے کہا کہ اس سے پہلے آج تک نہیں لگا، ٹھیک ہے، اس طرح باتیں کی گئی ہوں گی، ہوتی رہی ہیں. تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی اس طرح سے افیکٹولی یہ نہیں امپلیمنٹ ہوگا آرٹیکل 6؟ ایک تو دیکھیں نا اس حکومت میں جان ہی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مضبوط لوگوں کے کام ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان میں خاص کر کے یہ جتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتے. یہ تنگ ضرور کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، ایک محدود مدت کے لیے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں. میرا خیال ہے حکومت جو ہے نا اب لڑائی کی طرف جا رہی ہے. میں نے پہلے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب حکومت ایک پیج پر نہیں رہی، تو وہ حکومت آخری اپنا پتہ کھیل رہی ہے کہ ہم کوئی ایسا معاملہ کریں جس سے یہ لڑائی بڑھ جائے اور اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. ہاں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے پھر ہم جو ہے نا اپنا مفاد نکالیں اور ہم سروائیو کی کوشش کریں. یہ بہت اب بڑی جلدی ہو گیا. دیکھیں ابھی حکومت کا ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے، لیکن اسی ہنی مون پیریڈ میں ہی معاملات خراب ہو گئے ہیں، تو آگے یہ بستی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ کے چہرے پہ جو خوشی ہے اس وقت میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے گا جب ہم بات کرتے پابندی لگانے کے فیصلے کی، کوئی نہ کوئی تو وجوہات ہوں گی. وفاقی حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ پابندی لگانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی پر، تو یہ بتائیں کہ وہ وجوہات کیا ہے جس کی بیسس پر وہ بل پاس کریں گے کیبنٹ میں؟ اچھا بشرا میں آپ کو بتاؤں، لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ایز ویل نا، سارے ایسپیکٹس ہم چیک کرتے ہیں. پنجابی جی کہندے نے آٹا گندی ہلدی کیوں میں، ٹھیک ہے.
تو حکومت جو ہے نا اس کے پاس بہت سارے جواز ہوتے ہیں، وہ کئی مقدمات بنا سکتی ہیں اور وہ کئی جواز تلاش کر سکتے ہیں، تراش سکتے ہیں. فی الحال کیا جواز ہیں یہ بتائیے. اچھا فی الحال تو یہی ہے نا کہ انہوں نے آرٹیکل انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، انہوں نے جو ہے ایک دہشت گردی 9 مئی والا واقعہ ہے کہ جی انہوں نے دہشت گردی کی، انہوں نے فوج کے خلاف بغاوت کی ہے، تو اس وجہ سے ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے آئین توڑا ہے، جو حکومت پی ڈی ایم نے ان کے خلاف عدم اعتماد کیا تھا تو انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی، اسی وجہ سے وہ قاسم سوری اور تو یہ اب کیوں یہ پابندی لگانے کا فیصلہ اب یاد کیوں آیا؟ اب یاد اس لیے آیا، پہلے حالانکہ بہت چلے ہم کہتے تھے پچھلے ہفتے تک کیوں نہیں یاد. جی بالکل، مجھے یہ بتا گڈ کویسچن. اصل میں بات یہ ہے کہ ان پہ ان کو پابندی لگانے کا بہترین ٹائم ان کے پاس تھا الیکشن سے پہلے. اس وقت یہ پابندی لگاتے الیکشن سے پہلے تو شاید پھر کوئی صورتحال مختلف ہوتی. اب تو بالکل کوئی جسٹیفیکیشن اس کی دے ہی نہیں سکتے کہ اب اچانک ان کو کیوں یاد آیا. اب اچانک اس لیے یاد آیا کہ اب ان کے ہاتھ میں پھولے ہوئے، ان کی سروائیول ممکن نہیں رہی. اب یہ جو ہے یہ ایک پیج پر نہیں رہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، لوگوں کو ہم مطمئن نہیں کر سکتے. عوام کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے جس پر قابو پانا ان کے اب بس کی بات نہیں رہی. یہ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اتنی لوگوں کی تنخواہ نہیں جتنے ان کو بل آ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے سر، آپ اپنی بات یہی سے کنٹینیو بھی کیجیے گا. یہ جو اسپیشل ریزرو سیٹس کا فیصلہ 2 دن پہلے تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے، جس پر یہ بات بھی کی گئی ہے کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی پارٹی تھی بھی یا نہیں، اور سنی اتحاد کونسل کو ملنے والی تھی وہ سیٹس، تو وائی پی ٹی آئی کے حق میں کیسے چلی گئیں؟ تو یہ بھی شاید اس کے پابندی کے پیچھے لگنے والا ایک میں کہہ سکتی ہوں اصل میں نا پوائنٹ ہے. بشرا بات یہ تھی کہ یہ سیٹیں جو ہے نا تحریک انصاف کی تھیں. ایک تو ان کو الیکشن میں شناخت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، انہی کی تھی، ٹھیک ہے. اچھا عدالت نے ڈائریکشن سیٹ کی ہے، عدالت کے وقار کا مسئلہ تھا اس ملک میں، انصاف کا، جسٹس کا. اگر یہ فیصلہ جو ہے نا تحریک انصاف کے حق میں نہ آتا تو یقین کریں کہ عدالتوں کا جو حشر ہونا تھا، جو ان کا وقار مجروح ہونا تھا، وہ آپ تصور نہیں کر سکتی. اچھا تو انہوں نے پاکستان میں عدلیہ کے وقار کو مینیج کیا ہے. اور دوسرا مجھے یہ تحریک انصاف کو oblige کرنے کی بجائے یا ان کو انصاف دینے سے زیادہ مجھے یہ ایسے لگتا ہے جیسے حکومت کو قابو کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی. اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ حکومت پر تول رہی تھی بہت ساری آئینی ترامیم کے لیے، اور جس میں جو ہے وہ عدالتی نظام، عدلیہ کے ججز جو ہیں ان کی ریکروٹمنٹ اور بعض چیزیں جو ہیں وہ ڈیفنس کے حوالے سے بھی تھیں. تو اس وجہ سے ان کے پر کتر دیے گئے ہیں، یہ ان کی 2/3 اکثریت ختم کر دی گئی. اور اگلی خبر بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ کسی صورت بھی اس پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ لڑائی بڑھے گی آنے والے دنوں میں. آپ کو پاکستان کا سیاسی ماحول جو بہت پہلے ہی گرم تھا اب مزید گرم ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ حکومت پوری طرح لڑائی کی جو ہے وہ تیاریاں کر بیٹھی ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں جانا. آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں، دباؤ اتنا ہے، ہاتھ پاؤں اتنے پھولے ہوئے ہیں کہ اس ملک کا پرائم منسٹر، بے شک اس نے FBR کو کہا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، لیکن کوئی پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تو یہ انہوں نے کس کو سنایا ہے؟ انہوں نے انہی کو سنایا ہے جو اس ملک میں طاقت کا منبع ہیں، جو ادھر ادھر معاملات کرتے ہیں یا کر سکنے کی سکت رکھتے ہیں. ان کو انہوں نے سنایا ہے کہ بھائی جان میں بھی پھر اڑ گیا ہوں، میں نے اب جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دینا، آپ نے جو کرنا کر لیں. تو لڑائی مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اداروں کے درمیان بھی، سیاسی سطح پر بھی. اور حکومت جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی زیادہ عرصہ جو ہے وہ اس قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکے گی. یہ اب کوئی میرا خیال، اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ میچ جو ہے وہ اپنے فائنل اننگز کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک سمجھ گئے. تو مجھے یہ بتائیں، جب ہم بات کرتے ہیں اگین تحریک انصاف کی، ابھی تو آرٹیکل 6 لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جو آپ نے کہا ہے اپنے انالیسس کے مطابق کہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، آج تک کسی پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو ڈاکٹر عارف علوی جو سوری صاحب ہیں اور عمران خان، ان پر بھی نہیں امپلیمنٹ ہوگا. لیکن جب میں بات کرتی ہوں تحریک انصاف کی اگین، تو ابھی آپ دیکھیے عدت والے کیس ان کو بریت ملی ہے، تو 9 مئی کا کیس تو ابھی باقی ہے اور بیل ریجیکٹ ہوئی ہے ان کی 3 کیسز میں، شادمان، عسکری، جناح.
تو آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے کیس میں بھی آگے جا کے ان کو ریلیز مل جائے گا یا سزا ملے گی؟ کیونکہ ابھی تو کچھ کیسز باقی پڑے ہیں. میں نے اپنی صحافتی زندگی میں جو ہم اتنی جلدی فائنلز کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے جو اپنی صحافتی زندگی میں سیکھا ہے نا, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے. یہاں کچھ بعید نہیں ہے. آپ یہاں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا, وہ اس کے لیے پھر حالات کریٹ کر دیے جاتے ہیں. اس حکومت کی تو بنیاد کوئی نہیں ہے. جو بڑی بڑی طاقتور حکومتیں ہیں, ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ ان کو کس طرح ٹکے ٹوکری کیا جاتا ہے. اچھا, آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اس حکومت نے یہ توقعات پر بھی پورا نہیں نہ اتری. ان کے جو مقتدرہ جن کو ہم کہتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے تو انہوں نے پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی, جب عدم اعتماد آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی بس آپ ایک دفعہ ہمیں گو ہیڈ دیں اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. وہ کام الٹ پڑ گیا. اچھا, پھر اس کے بعد 9 ماہ کی جو نگران حکومت تھی وہ بھی کچھ نہ کر سکی. پھر ان کو اب دوبارہ فیز 2 آ گیا پی ڈی ایم حکومت کا. تو انہوں نے یہ اب یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ ہمیں اقتدار دیں, ہم عوام کی توقعات جو ہیں وہ ڈائیورٹ کر دیں گے. ہم عوام کے جذبات اور عوام کی ہمدردیاں جو ہے وہ تحریک انصاف سے ختم کروا دیں گے. لیکن وہ تو غیظ و غضب عوام کا ہر آنے والے دن میں بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ کہیں بھی عوام کو ریلیف دینے میں یا عوام کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس وجہ سے مقتدرہ نے بھی کہا کہ یہ تو کسی کام کے, یہ تو الٹا ہم پر بوجھ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بجائے یہ کہ سیاسی طور پر ہمیں کوئی سہولت کاری فراہم کرتے, یہ تو الٹا ہم پہ بوجھ بن رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں سارا کام آپ خود نہیں کرنا, ہم نے کچھ نہیں کرنا, آپ ہمیں کرا کے دے دیں. تو یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر اگر یہی ہم نے کرنا ہے تو پھر ہم کسی اور سے کروا لیتے ہیں, ہم نے ضرور آپ کا بوجھ اٹھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ ساری ڈیولپ ہو گئی ہیں, اور اب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاملات کو چلانے کے لیے پاکستان میں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو پاکستان کے عوام کا, جس کو اعتماد حاصل ہو اور جو عوام کو مطمئن کر سکے. کیونکہ اس وقت دیکھیں فنانشلی کرائسس اپنی جگہ پر ہے, اخلاقی جو کرائسس ہے وہ اپنی, سماج بہت بری طرح متاثر ہوا ہے, روزگار لوگوں کو نہیں مل رہا, بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں کہ ایک لاوا پک رہا ہے لوگوں میں. بجلی کا بل کے تو چلے ہم ایک لے لیتے ہیں نا کہ ایز اے فرسٹ ایشو جو کہ پوری دنیا میں ہی, پورے ملک میں ہی ایک مسئلہ, پوری دنیا میں تو نہیں, پورے ملک میں یہ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ اس وقت جو ہے نا اتنے پیسے اپنے بچوں کی غذا پر یا ان کی خوراک پر جو ہے وہ خرچ نہیں کر رہے جتنے کا وہ بل دے رہے ہیں. تو بچوں سے زیادہ وہ جو ہے ریاست کو پال رہے ہیں اور آئی پی پیز کو پال رہے ہیں.